کہا گیا کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی اس بات کو اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا، بلکہ حامد میر صاحب، وہ قصاب جو تھا، اس کے گھر تک پہنچے. اس کے بعد خیر وہ انہوں نے یو ٹرن مار لیا اور وہ اس بات سے انکاری ہو گئے. لیکن بہرحال جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا. لیکن ایک چیز اور کہی گئی کہ جی اس نے ہاتھ میں، قصاب کے ہاتھ میں جو ہے وہ اورنج رنگ کا جو دھاگا باندھا جاتا ہے، ہندو جو ہوتے ہیں وہ باندھتے ہیں ہندو کمیونٹی میں، تو کہا کہ جی وہ تھا اس کے ہاتھ میں. اور اس طرح سے کر کے جو سچی بات تھی یا جو بات ہے اس کو کہیں سے کہیں جو ہے ہٹانے کی یا اپنی بات کو جھٹلانے کی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی. آپ کے خیال سے کیا ہوا تھا اور کس طرح سے یہ اٹیک ہوا، اور کون، کیا واقعی پاکستان اس میں انوالو ہے؟ 110% انوالوڈ ہے. پاکستان گورنمنٹ ہے، سویلین گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی، کیا وہ انوالو تھی یا نہیں؟ آئی ووڈ ایون سے میرے خیال سے نہیں. اوکے، لیکن یہ اٹیک ہوا اور یہ لشکر طیبہ والوں نے پورا آرگنائز کیا. اس کی اتنی زیادہ کنونسنگ ڈیٹیلز ہیں. اور جب یہ ہوا تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ انڈیا کے اندر تھے. تو جب یہ ہوا اٹیک وہاں سے بھاگنا پڑا. محل ہی واز دا فورن منسٹر، ہی واز سم منسٹر دیر، محل فورن منسٹر. تو سویلین گورنمنٹ سے کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ لشکر طیبہ، اور لشکر طیبہ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ جیش محمد، لشکر طیبہ اور ایک دو اور جو اس زمانے کی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہماری وہ جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشنز تھیں، انٹیلیجنس سروسز انوالو تھیں، یہ سارا کچھ ہے اس میں تھا. سو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کیا. اور میں نے وہ اتفاقاً وہ ویڈیو دیکھی ہے جب حامد میر صاحب ہی نہیں بلکہ 2-3 اور پاکستانی جو ہے جرنلسٹ وہ بھی اس کے گاؤں گئے اور اس کے والد صاحب سے بات ہوئی، پنجابی میں بات ہو رہی تھی، تو مجھے تو ایک دم سب سمجھ آ رہی تھی. بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ قصاب جو ہے، کیا نام تھا اس کا پورا؟ اجمل قصاب. وہ انڈین ہے اور وہ تو پاکستانی نہیں ہے. میں نے اسلام آباد میں کوئی سو کال نام نہاد ریسرچرز کو بھی اس قسم کی باتیں کرتے دیکھی ہیں. تو پاکستان میں اس قسم کی وہ کیا کہتے ہیں بھونڈی قسم کی جھوٹ بولنے کا بھی جو ہے نا رواج، وہ بھی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی بات ہے کہ اس زمانے میں آئی تھنک زرداری واز اور زرداری اینڈ یس میرے خیال سے یہ جو ہیں یوسف رضا گیلانی، اس قسم کے لوگ شاید حکومت میں تھے اور انہوں نے اگری بھی کیا تھا کہ نواز شریف کا مجھے یاد ہے، نواز شریف نے بھی اگری کیا تھا کسی انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ انوالومنٹ تھی پاکستان کی. نواز نہیں، شریف وہ تو کہا ہے نا انوالومنٹ تھی، لیکن اس زمانے کی جو حکومت تھی یہ ہے 2008. ہاں بالکل، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے. تو انہوں نے اگری بھی کیا تھا کہ ہم مل کے جوائنٹ انکوائری کرتے ہیں. مجھے یاد ہے زرداری صاحب، تو اس کے بعد پھر ان کو بہرحال وہ اشارہ ہوا کہ بکواس نہیں کرنی، چپ، تو وہ پھر انکوائری بھی نہیں ہو سکی. تو جوائنٹ انکوائری کے لیے بھی پاکستان اگری کر کے پھر بھی ڈرا کر گیا تھا. میں اسی زمانے میں اتفاقاً انڈیا مجھے جانے کا چانس ملا، ایک کانفرنس ہوئی، اور تو میں جب وہاں پہنچا اینڈ آئی فیلٹ ویری اسیمڈ. وہاں کے ملٹری آفیسر سے بھی میں اس زمانے میں پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ پہ کام کر رہا تھا، تو مجھے وہاں کی ملٹری کے لوگوں سے بھی بات کرنی تھی. انہوں نے کہا یار آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جتنی بھی جنگیں آپ شروع کرتے ہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں، کبھی ڈکلیئر کر کے ہم سے نہیں لڑے، اور یا آپ یہ ٹیررسٹ بھیج کے آپ کہتے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. تو واٹ سارٹ آف نیشنل پرائڈ ڈو یو ہیو؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا یار میں تو ان میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں یہ بہت دکھ کی بات ہے. تو بامبے میں جہاں جہاں یہ ہوا مجھے وہاں لوگ لے کے گئے، میرے جو دوست ہیں لوکل، اینڈ ایٹ ایوری پوائنٹ آئی ٹیل یو آئی فیلٹ ویری ashamed.
ایک بی بی سی کا بڑا لمبا اس پہ ڈاکیومنٹری ہے جہاں پہ جو ہے نا جو پیچھے سے آرڈر دے رہے تھے یہ لکھوی اور یہ اور وہ، ان کے پورے انسٹرکشنز آپ سن سکتی ہیں، اور وہ بالکل ٹھیٹ لاہوری پنجابی کے اندر ہے. مطلب ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو تاج محل ہوٹل کے نا بڑے ہال میں ہے، اور یہاں اسکرین ہے بہت بڑی ٹیلی ویژن کی، اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا بالکل تمہارا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کوئی انوالو ہو، تمہیں مشن ہے کہ تم دشمنوں کے دل میں دہشت پیدا کرو، یعنی گولیاں چلانی شروع کر دو. یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اسی ڈاکیومنٹری میں 11 سال کا بچہ بامبے ریلوے اسٹیشن پہ رو رہا ہے کہ میں اور میرے ابا 11ویں شریف کے جو ہے نا عرس پہ جا رہے تھے، تو یہاں پہ حملہ ہوا اور میرے ابا کی انہوں نے موت کر دی. تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہاں جی. دوسری بات، جس علاقے میں انہوں نے جا کے کیا ہے، یو ہیو ٹو گو دیئر آرزو اینڈ ہیو اے لک. وہ ساری دکانیں جو ہے نا ٹاپ کلاس جسے کہتے ہیں ایلیٹ، وہ ساری مسلمانوں کی ہیں. کوئی کارپیٹ ڈیلرز ہے، کوئی یہ جو ہوتے ہیں نا عطر اور اس قسم کے جو جن کی کاسٹ پرائس ہمارے جیسے لوگوں سے باہر ہے، یہ عرب عربی آ کے خریدتے ہوں گے. ہاں جی. سو انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جہاں پہ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہے ہی مسلمانوں کی اپنی، اگر ہندو وہاں پہ پھر حملہ کرتے، دکانیں ان کی لوٹ لیتے جیسے ہمیں عادت ہے، تو کیا ہوتا؟ کئی لوگ ہمارے وہاں مسلمان مارے جاتے. ہاں جی. اور پھر اس دفعہ جب میں گیا تھا تو مجھے راجن کھنہ جی نے کہا کہ چلے آپ کو کافی پلاتے ہیں تاج محل ہوٹل میں. وہ ہمارے پیچھے لاہور سے ہی گئی ہوئی فیملی ہے سید مٹھا بازار کی، ان کے گھر ہی میں رہا بھی تھا. وہ مجھے محبت سے لے کے گئے، لیکن آنیسٹلی آئی ٹیل یو، ایز آئی انٹرڈ دا تاج محل ہوٹل اور میں نے اندر دیکھا ان کا سارا لوگ کوئی کافی پی رہا ہے، کوئی جوس خرید رہا ہے، آئی فیلٹ گلٹی اینڈ ashamed. میں نے کہا میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں یار، چلو آ گئے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ ہیں، سارا کچھ ہے، آپ آ کے انڈسکریمنیٹ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. پروو کیا نتھنگ. کیا انڈیا گھٹنوں پہ آ گیا اس کے بعد؟ نو. آج پاکستان میں پاکستان کے یہ ڈوزیئر ڈیوزر کی زیرو وہ کیا کہتے ہیں ویلیو ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. ہم نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ڈوزیئر جو ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں، ہو سکتا ہے سچ ہی ہوں، لیکن آپ کی اپنی حرکتیں اگر اسی کرائم کے حوالے سے دنیا میں بدنام ہیں آپ، تو آپ دوسروں پہ کیا الزام لگائیں گے کہ ہم بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں، چلو یہ زیادہ ہوگا. اگر یہ انڈیا کے متعلق جو الزام یہ لگاتے ہیں وہ سچ ہے، لیٹس سے. لیکن سر حافظ سعید کی انوالومنٹ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، بہت جگہ انڈیا نے بات بھی کی ہے. آج تک حافظ سعید کو انہوں نے داماد بنا کے رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی 31 ایئرز کی جیل کی ہے مگر کی نہیں ہے. یہ آخر حوالے کیوں نہیں کر دیتے جو اس میں انوالو تھے؟ اور انڈیا جو ہے وہ ثبوت بھی دے چکا ہے، ان لوگوں کو یہ بھارت کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اپنے سر سے یہ ہٹائیں، بجائے اس کے کہ ایک طرف کہتے نہیں ہم تو ٹیررزم کا سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جو بات کہتے ہیں حرکتیں اس سے بالکل الٹ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں پرویز مشرف نے کہا تھا، ایک اور بھی اٹیک ہوا تھا اس کے دوران 13 دسمبر 2001 کو انڈین پارلیمنٹ پہ، تو تب بھی نام لیے گئے تھے. تو پاکستان نے کہا کہ اٹس آؤٹ آف دا کویسچن کہ ہم اپنے کسی سٹیزن کو انڈیا کے حوالے کریں. تو ہماری تو یہ ہے کہ ہم ٹیررزم بھی کریں تو ہم نے اپنے لوگ کسی اور کے حوالے نہیں کرنے. ہاں، جس دن امریکہ نے کہا نا کہ یہ ہم کو دے دو، تو پھر وہ جو ہیں بے تحاشا 9/11 کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں انہوں نے پکڑ کے دیے، اس میں ملینز آف ڈالرز بھی ملے. اور مشرف رائٹس ان اس بک ان دا لائن آف فائر کہ ہمیں اتنے ڈالر ملے جب ہم نے دیے. تو یہ نہیں کہ یہ دے نہیں دیتے، امریکہ کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں سے پھر سپر پاور ہے، انہیں پتہ ہے اس کی. انڈیا کو نہیں دیتے. سو پاکستان کا یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف
کوئی بھی ٹیررزم ہو یا کچھ بھی ہو، ویل ہاں یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ ہوا تھا تو یوسف رضا گیلانی نے بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا، یہ وہ ہمارے منسٹرز نے، شاید ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی کچھ اس کے متعلق بات ہوئی تھی، بٹ نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر آف پاکستان مین نتھنگ ان پاکستان، دے مین نتھنگ. ونس the establishment, the deep state has decided کہ یہ ایسے ہوگا تو پھر وہ ویسے ہی ہوگا. یہ مسئلہ ہے. بالکل، کیونکہ سر جہاں تک مجھے یاد ہے بڑا لمبا چوڑا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنا کھانے پینے کا سامان بھی کچھ لے کر گئے ہوئے تھے کہ وہیں پہ شاید کئی دن گزارنے تھے. اور یہ حلال کے چکر میں ہوتے ہیں، یعنی کسی کی جان لے لینا، گولیاں مار دینا، جو کہ جرم ہے انسانیت کی، سب سے بڑا جرم ہے کسی کی جان لے لینا، لیکن حلال گوشت کھا کے ہم نے لینی ہے جان دوسرے کی. یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ سویڈش لڑکیوں سے ہر قسم کی بکواس کر لینا، لیکن وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنا حلال گوشت. تو ہمارا وی آر بائی نیچر اسکیزوفرینک، ہماری کئی شخصیتیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. خیر وہ تو سر ہم ہر چیز میں جو ہے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز تو چل ہی رہے ہوتے ہیں، مگر سر کہیں نہ کہیں کیا انڈین جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا جو انٹیلیجنس ہے ان کا بھی فیلئر لگتا ہے؟ انہیں پتہ نہیں لگا، یہ لوگ اندر پہنچ گئے اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کا فیلئر تو ہے، لیکن امیجن اتنی لمبی کوسٹ ہے. ہاں جی، ایک چھوٹی سی وہ جو بوٹ کو کون نوٹس کرتا ہے، شاید اس کے بعد انہوں نے وہ قسم، لیکن سرپرائز اٹیک تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. سب سے بڑا سرپرائز اٹیک تو 9/11 کا ہوا. امریکہ سے زیادہ سیکورٹی کانشیس ملک کون سا ہوگا؟ لیکن انہوں نے جہاز لا کے مارے، ہاں، اور کافی دیر تک کرتے رہے. کوئی فول پروف سیکورٹی سسٹم نہیں ہو سکتا. کم از کم پہلی دفعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ اس کا سد باب اگر کر لیں تو. اب یہ حماس نے نہیں کر کے دکھایا کہ اگر وہ چاہیں تو سپر سیکورٹی جو انہوں نے کی ہوئی ہے، آئرن ڈوم، یہ وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے. سو دیر از نو پرفیکٹ سیکورٹی اگینسٹ سچ کرائمز. سمجھ گئے آپ؟ ہاں بالکل. لیکن سر اس کے بعد بھی بھارت نے بہت بڑا دل دکھایا اور پاکستان کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی، پھر ایک بار جو ہے دیکھا گیا کہ ایک ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے یہاں سے بار بار اٹیکس کیے. سر وہ بار بار اٹیک ایک سائڈ پہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ پاکستان یہ کہہ دے ہم نے نہیں بات کرنی کبھی بھی، بجائے ایسے کرنے کے. بھارت کا دل بہت بڑا، یہ مجھے کہنا پڑے گا. میں بھی وہاں گیا ہوں، مجھے لوگ ملے، مجھے ملٹری والے ملے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جوان مارے جاتے ہیں تو آپ امن کی بات کرتے ہیں، وائی شوڈ آئی بی ٹاک ٹو یو؟ ایسے انہوں نے مجھے، کچھ لوگوں نے ناراض ہو کے بھی کہا. میں نے کہا یار مجھے آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ واٹ دے ڈو، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ آل دس از انڈیفینسبل. میرا یہ موقف ہے، مجھے تم میرے پوائنٹ سے ملو، ان کی حرکتوں کو میں بالکل اپ ہولڈ نہیں کرتا. تو کیا کیا جائے؟ یہ مطلب چلو اب انہوں نے پریکٹیکلی تو انڈیا سے یہی ثابت کیا نا کہ ہم نے آپ سے نارمل ریلیشنز نہیں رکھنے، تو ٹھیک ہے، پھر اب بات ختم ہو گئی. پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا اگر، تو ٹھیک ہے، لیٹ دیم فائنڈ آؤٹ کہ اس میں ان کو کیا فائدہ ہے. جو ہمیں نظر آیا 76 سال میں، 47 میں ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ایتھیسٹ، اگنوسٹک، سارے مل کے ایک ہندوستان کے لیے کام کرتے، جس میں سب کا گھر ہوتا، سب کے حقوق ہوتے. اس کو تو انہوں نے بننے نہیں دیا، انڈیا توڑوا دیا. انڈیا توڑانے کے بعد اگر آپ پاکستان کو انڈیا سے ایک بہتر معاشرہ بناتے تو پھر شاید تاریخ میں کہا جاتا کہ یہ فیصلہ درست تھا. آپ نے مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیے، اسلام کے جو نشانات ہیں مسلمانوں کے وہ بھی گئے آپ کے ہاتھوں سے، جو ابوالکلام آزاد بتا رہے تھے کہ یہی ہوگا. اور آپ نے بنایا کیا؟ جہاں پہ آج بازار جو ہیں وہ بند ہیں، ہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، 400 نوجوان جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے ہیں. تو لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر جس نے اپنے لوگوں کا سب سے زیادہ ستیہ ناش کیا ہے. 47 میں ہندوؤں کا قتل عام کیا، سکھوں کا کیا،
خیر انہوں نے بدلہ لے لیا سکھوں نے کم از کم مسلمانوں سے ایسٹ پنجاب میں، وہ بھی ارریشنل تھا، کیا ویسٹ پنجاب کے لوگوں نے، بدلہ ایسٹ پنجاب کا لیا گیا، لیکن باقی علاقے میں کانگریس کی حکومت نے، مہاتما گاندھی نے، جواہر لال نہرو نے، ان لوگوں نے اپنی شرافت کی بنیاد پہ جو حملے ہو رہے تھے مسلمانوں پہ وہ روک دیے. تو انڈیا کا ریکارڈ بائی کمپیریزن از امیزنگلی امپریسو. مگر سر آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ میں نے بلکہ ٹویٹر پہ لکھا بھی ہے، تو کچھ پاکستانی مجھے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ مسٹر جناح جو کہ پورک کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، انہوں نے اسلام کے نام پہ ملک بنا دیا؟ کیونکہ ملک بانی اسلام کے نام پہ سکتا تھا کہ اسلام اور ہندوازم میں کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے، اور مسلمان ایک قوم ہے، اس میں اردو کا کوئی الفاظ نہیں ہے. قوم ان نیشن مینز اے پیپل انٹائٹلڈ ٹو سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ اگر ہندو مسلمان کے تضاد کو اگر یہ نہ بنیاد بناتے تو پاکستان کیسے بنتا؟ اور وہ ہیم کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، آخر تک پیتے تھے. لوگ کہتے جی وہ تو بڑے سیکولر اور لبرل تھے. میں نے کہا یار خدا کا کرو خوف، اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو، ایک ہی بچہ ہے جس نے شادی کر لی ہے غیر مسلم سے، اس کو تم نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور تعلقات ختم کر لیے. یہ لبرل ہونے کی نشانی ہے جناح صاحب کی. جناح صاحب واز نتھنگ لائک لبرل، اور وہ ہی واز اے مین ہو وانٹیڈ ٹو ون کیسز. وہ اپنے آپ کو صرف ایک لائر سمجھتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کا کیس لڑ کے انگریزوں کے سامنے آرگومنٹس دیے کہ دیکھو پاکستان بناؤ گے تو یہ تمہیں فائدہ ہے، نہیں بناؤ گے تو یہ نقصان ہے. آخر میں انگریز مان گئے اور انہوں نے پاکستان جناح کو دے دیا. دیٹس آل. دیر از نو فردر مسٹری اباؤٹ پاکستان. سمپل. لیکن سر اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، یہ ٹو نیشن تھیوری آج گلے میں پھنسی تو ہوئی ہے. جناح اور صاحب کو تو فائدہ ہو گیا نا کہ انہوں نے شو کر دیا کہ دیکھو میاں گاندھی اور نہرو اور تمہاری میں نے چھٹی کرا دی ہے، تم جو کرتے رہے اس کو میں نے زیرو کروا کے ہندوستان کے ٹکڑے کرا دیے ہیں. بلکہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ تو انڈیا کی بالکنائز کرا دیتے اور ٹکڑے کرا دیتے. ہی وانٹیڈ پرنسلی اسٹیٹس ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. تو آج ہندوستان میں کئی سو مہاراجے راجے ہوتے جو وہی کر رہے ہوتے جو آج کبھی شیر کا شکار تو کبھی ہاتھی کا شکار جس میں انہوں نے سارا ٹائم گزارا ہے. وہ تو انڈیا نے ایک ڈیموکریسی بنا کے ان ساروں کی وہ ساری وہ ختم ہی کر دی. مگر سر انہوں نے وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اپنی پالیٹکس کے لیے، اپنی پاور کے لیے؟ نہیں تو دیکھیں پاور کا یوز گڈ اور بیڈ بھی تو ہوتا ہے نا. اگر آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہیں تو آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے نا. آپ لوگوں کو ایجوکیشن دینا چاہیں، آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے چانس، تو پاور از ناٹ آلویز نیگیٹو تھنگ، اٹس آلسو اے گڈ تھنگ. آپ کے پاس پاور ہوگی ایک محلے میں تو آپ کہیں گے بھی میرا حکم ہے یہاں پہ صفائی رکھو، اپنے بچوں کو کام کی بجائے اسکول میں بھیجو. اگر آپ کے گھر کھانا نہیں ہے تو جو امیر لوگ ہیں وہ ان خاندانوں کو سپورٹ کریں. تو آپ کے پاس ایسی پاور ہو تو وہ پازیٹیو پاور ہے نا. بالکل. پاور اٹ سیلف مینس کہ واٹ اف اے سیز دین بی مسٹ ڈو واٹ اے سیز. دیٹس واٹ از پاور. لیکن سر لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ممبئی اٹیک پہ اتنے سالوں کے بعد آپ کو لگتا ہے، آج اس کی بلکہ آج کے دن ہی ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شرمندہ ہے؟ اب یہ تو آپ وہاں بہتر رہتی ہیں، ہاؤ وڈ آئی نو. شرمندہ اگر نہیں ہے تو بے شرم ہے، اس کا مطلب ہے نا. اس کا اپوزٹ تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا قتل عام کروا کے بھی خوش ہیں. ان کی ساری آرگومنٹ بتاؤں کیا ہوتی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ ایسٹ پنجاب ایسٹ پاکستان میں انہوں نے ہمارا ملک توڑ دیا. یہ ان کی آرگومنٹ میں نے بار بار سنی اور وہ بھی غلط آرگومنٹ ہے. آپ نے بنگالیوں کو جو مینڈیٹ ملا تھا عوامی لیگ کو، اس کو نہیں مانا، ملٹری ایکشن کروایا، تو اس کے بعد انڈیا نے وہاں پہ انٹروین کیا نا. بالکل. 65 وار میں جب بنگالی آپ کے ساتھ تھے تو اگر وہ چاہتے تو صرف 2 بٹالین ایسٹ پاکستان میں بھیج دے، وہاں پہ تو ڈیفینس ہی کوئی نہیں تھی. دے ڈیڈ ناٹ. لیکن پاکستان اپنے ہر جرائم کو جسٹیفائی کرتا ہے.
बाय सेइंग कि इंडिया का सबसे बड़ा जुर्म है हमारा मुल्क तोड़ दिया। ये उनकी आर्गुमेंट है। बिल्कुल, लेकिन खैर ये बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है गलत और आर्गुमेंट है, बिल्कुल फ्लॉड